اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق صدق اللہ العظیم۔ سامعین کرام، سورہ المائدہ کی آیت نمبر 3 کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ چونکہ اس آیت کے اندر 3 مختلف مضامین ہیں، اس لیے ہم ایک ایک کر کے ان مضامین کو ڈسکس کریں گے۔ آج جو پہلا مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ حرمت علیکم المیتۃ، تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، مرا ہوا جانور مسلمانوں کے لیے حلال نہیں ہے۔ چونکہ یہ خطاب سورت کے آغاز میں شروع سے ہے ہی مومنین کو، اور اس وقت یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی جب اسلامک اسٹیٹ قائم ہو چکی تھی، اس لیے مومنین کے اب اخلاقیات، ان کے رسوم و رواجات اور ان کے لیے اچھا برا اور حلال حرام میں فرق کھول کر اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں بیان کیا ہے۔ تم پر حرام کیا گیا ہے مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیری سور کا گوشت، وما اہل لغیر اللہ بہ اور وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت خدا کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، یا جس کو ذبح کرنے سے پہلے یہ نیت کی گئی ہو کہ یہ فلاں کی نظر ہے، فلاں بت کی، کسی بھی شخصیت کی، فرشتے کی، جن کی، پتھر کی، مورتی کی، کسی اور کی نظر ہو، اللہ کی نظر نہ ہو، تو وہ جانور بھی حرام ہے اور اس کا گوشت کھانا حرام ہے۔ جو گلا گھٹ کر مرے وہ بھی حرام ہے، یا چوٹ کھا کر، یا بلندی سے گر کر، یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے درندے نے پھاڑا ہو۔ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا، یعنی اگر وہ گر گیا ہے یا اس کو چوٹ لگ گئی ہے، گلا گھٹ رہا ہے، لیکن جب آپ پہنچے ہو تو وہ زندہ ہے، یا جانور نے، کسی دوسرے نے اس کا شکار کیا ہے تو اس کے اندر سانس باقی ہے، زندہ ہے، تو آپ اس کو ذبح کر کے اس کو زندہ حلال بنا سکتے ہو۔ ذبح کرنا ضروری ہے، کیونکہ اس سے جب ذبح جانور ہوتا ہے تو کچھ دیر تک اس کے جسم کا تعلق اس کے دماغ کے ساتھ رہتا ہے۔ اب تو میڈیکل کے شعبے میں ہم نے یہ بہت ساری چیزیں پڑھ لی ہیں کہ دماغ ایکٹیو رہتا ہے، وہ پریشر دیتا رہتا ہے، دل پمپ کرتا رہتا ہے خون کو، اور ساری خونیاں نالیاں جو ہیں وہ اپنے خون کو نکال کر باہر پھینک دیتی ہیں۔ تو اس طرح خون جو ہے وہ نکل جاتا ہے اور گوشت سارا خون سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ وما ذبح علی النصب، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، یعنی وہ جانور بھی حرام ہے جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ اصل میں جو لفظ استعمال ہوا ہے نصبی ہے، یعنی اس سے مراد وہ سب مقامات ہیں جو غیر اللہ کی نظر و نیاز چڑھانے کے لیے لوگوں نے مخصوص کر رکھے ہوں، یعنی جہاں پر اللہ کے علاوہ کسی اور کی تقدیس مقصود ہو، کسی اور کا نام بڑا کرنا مقصود ہو، یا کسی اور سے کوئی لالچ مقصود ہو، کوئی دعا پوری کرانا مقصود ہو، یا کچھ بھی مقصود ہو، تو ایسی جگہ پر جا کر وما ذبح علی النصب کہ کسی آستانے پر جو بھی جانور ذبح کیا جائے وہ حرام ہے۔ اس میں آج کل جو اس کی موجودہ شکلیں ہیں، جو اس وقت تھیں، وہ مختلف بت انہوں نے رکھے ہوئے تھے مشرکین مکہ نے، حبل بالخصوص، کہ اس کے نام پر وہ جانور لے کے آتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ حبل کا ہو، کو حبل کے نام پر اس کو ذبح کرتے تھے، پھر اس کا گوشت تقسیم کرتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یہ ایسا جانور حرام ہے، اس کا گوشت مسلمانوں کو نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہے۔
اور موجودہ دور میں بھی اس کی کئی صورتیں ہیں. لوگ مختلف جگہوں پر جا کر، مختلف آستانوں پر جا کر اس کے کسی بھی شخص یا کسی بزرگ کے نام کا وہ جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہ بھی حرام ہے. جانور اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے تو ہی حلال ہے. اس مقام پر جو چیز سمجھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو حرام کیا، خون کو حرام کیا، سور کا گوشت حرام کیا، اور وہ جانور جو خدا کے علاوہ کسی اور کے نام سے ذبح کیا جائے اس کو حرام کیا، یا گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرے اس کو حرام کیا، اور جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو اس کو حرام کیا. کھانے پینے کی جو یہ چیزیں ہیں، ان کے حلال و حرام کی جو قیود اللہ تعالیٰ نے عائد کیں، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائد کیں، ان کی اصل بنیاد ان اشیاء کے طبی فائدے یا نقصانات نہیں ہیں. یعنی کوئی کل کے کھڑا ہو کر یہ کہہ دے کہ سور کھانے سے بندے کو شوگر ہو جاتی ہے یا بیمار ہو جاتا ہے، تو ایسی کوئی چیز اسلام میں ڈسکس نہیں کی گئی. یعنی طبی جو معاملات ہیں کہ کون سی چیز آپ کے جسم کو فائدہ کرتی ہے یا نقصان کرتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی سوچ، انسان کی کوشش، انسان کی محنت، انسان کی کاوش اور انسان کی ریسرچ پر رکھ دیا ہے کہ وہ اپنے ذہن کو استعمال کرتے ہوئے اس کو آگے بڑھائے. اللہ تعالیٰ نے اخلاقی بنیاد پر، تقدس کے بنیاد پر چیزوں کو حلال اور حرام کیا ہے کہ فلاں چیزیں آپ کے لیے اس لیے حرام ہیں کہ وہ اخلاقی طور پر آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہیں، آپ کے اخلاقیات کو بگاڑ دیں گی اور آپ کو آپ کی پاکیزگی میں فرق آئے گا. تو اس لیے ورنہ اگر اللہ تعالیٰ صرف اس بنیاد پر چیزوں کو حرام کرتا کہ اس سے آپ کی موت آ جائے گی یا آپ کو بیماریاں آ جائیں گی، تو پھر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے چکھنے سے ہی انسان مر جاتا ہے. جیسے ہمارے ہاں میڈیکل میں ایک آرسینک ہے، یعنی سینکھیا جسے ہم کہتے ہیں، اور اس طرح اور زہر کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. مرکری ہے جس کے کھانے سے بندہ مر جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں جو روٹین میں کہیں لگائی جاتی ہیں، استعمال ہوتی ہیں، لیکن ان کے کھانے سے انسان مر جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو کہیں قرآن حدیث میں ان کا تذکرہ ہی نہیں کیا کہ یہ آپ کے لیے حرام ہے، بلکہ ایسی چیزیں انسان کی سعی و جہد پر رکھ دی ہیں کہ آپ خود دیکھو کہ جو چیزیں آپ کے لیے نقصان دہ ہیں آپ ان کو چھوڑ دو، جو فائدے مند ہیں ان کو آپ اختیار کر لو. لیکن اللہ کی جو حدیں ہیں، اس کی جو حدود و قیود ہیں، وہ ایسی چیزوں پر ہیں یا تو وہ جو غیر اللہ کے نام پر ہوں، یعنی فاسق و فاجر اس میں ہونے کا امکان ہو، اخلاقیات بگڑنے کا امکان ہو، معاشرے کے اندر تقدس کی پامالی کا امکان ہو، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ آپ یہ چیز نہ کھائیں. یا پھر ان کا جو لنک ہے یا ان کا جو معاملہ ہے وہ اس کے ساتھ ہو جو کہ خود ہی ناپاک ہے، یا اس کے ساتھ ایک اس کا حصہ ہو جو کہ مطلب جس کی طرف وہ منسوب کیا گیا ہے وہ خود ہی ناپاک ہو. تو ایسی چیزیں کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ آپ نے یہ چیزیں نہیں کھانی. ورنہ آپ دیکھیں گوشت میں تو بہت سارے، ابھی ہم نے دیکھا کہ بہت سارے جانوروں کا گوشت جو کہ حرام ہے، جیسے کتے کا یا گدھے کا، تو بہت سارے ہوٹلوں میں کھلایا جاتا رہا ہے اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا، لوگ کھا لیتے تھے. یعنی گوشت میں بظاہر ہو سکتا ہے کہ انسان کو کوئی فرق ہی نظر نہ آئے، لیکن اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہیں. اب اس سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر یہ چیزیں حرام کی ہیں تو ہمیں ان کی حرمت سمجھائی کیوں نہیں ہے کہ آپ کو کیوں ان چیزوں کو رکنا چاہیے؟ سور کا گوشت کیوں نہیں آپ کو کھانا چاہیے؟ مردار کیوں نہیں کھانا چاہیے؟ یا ایسی چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو تو اس کیوں نہیں کھانی چاہیے؟ اس پہ آپ کے اخلاقیات پر کیا اثر پڑے گا، کیسے اثر پڑے گا؟ تو ظاہر ہے انسان کا ذہن محدود ہے اور انسان ہر چیز کو سمجھ نہیں سکتا، اور دنیا کے اندر انسان کے اخلاقیات کو تولنے کے لیے کوئی قاعدہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اخلاقیات بہت اچھے ہیں اور اس کے برے ہیں. چند ایک چیزیں ہوتی ہیں جو انسان کو ایک دوسرے انسان سے ممتاز کرتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایک قاعدہ کلیہ ہے، اس کے پاس آپ یوں سمجھ لیں کہ ترازو ہے جس سے وہ تولتا ہے.
تو اس لیے انسان کو اتنا ہی بتایا گیا ہے جتنا وہ سمجھ سکتا ہے. اور دوسری بات شروع میں ہی پابند کر دیا گیا. جب آپ نے قرآن کو پڑھا یا ہم نے آغاز کیا اور جیسے ہی ایک کافر اسلام لے کے آتا ہے مومن بنتا ہے تو اس کے اوپر یہ پابندی لگا دی جاتی ہے کہ آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز آپ کو سمجھ میں آ جائے. ہو سکتا ہے کہ بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں نہ آئیں، لیکن وہ اگر حدود و قیود اللہ نے اور اس کے رسول نے طے کر دی ہیں تو آپ نے ان کو ہر صورت ماننا ہے. اس کے کیا فوائد نکلیں گے، کیا نقصانات ہوں گے، وہ ظاہر ہے وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جان جاتے ہیں جن کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، اور بہرحال انسان معاشرے کے اندر بہت ساری قباحتوں سے بچ جاتا ہے. وما ذبح علی النصب، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو. وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، نیز یہ بھی تمہارے لیے ناجائز ہے کہ پانسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو. اس آیت میں 3 چیزوں کو حرام کیا گیا ہے، اور ان کی بڑی قسمیں آج کل بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں، خود مسلمانوں کے اندر بھی ہیں اور کافروں کے اندر بھی ہیں. کہ آپ مشرکانہ، نمبر 1 تو یہ ہے کہ مشرکانہ فال گیری کرنا، کہ کسی دیوی دیوتا یا غیب کی خبر دریافت کرنا یا باہمی نژاد کا تصفیہ کرانا. مشرکین مکہ نے اس غرض کے لیے کعبے کے اندر ایک بت رکھا ہوا تھا، اور اس کے اندر کچھ تیر رکھے ہوئے تھے اور ان کے اوپر کچھ عبارتیں رکھی ہوئی تھیں، اور اس بت کا ایک مزاور تھا، ایک یعنی نگران آپ کہہ لیں، گدی نشین کہہ لیں. تو وہ جو بھی شخص اس کے پاس آتا کہ اپنے معاملات کا فیصلہ اس نے مقدمے کو کیسے کرنا ہے، یا سفر کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، یا اس کے آنے والے دن کیسے ہوں گے، تو وہ اس کو کچھ نذرانہ پیش کرتا، اور پھر وہ تیر نکال کے اس کے اوپر جو عبارت لکھی ہوتی وہ اس کو پڑھ کے سنا دیتا، پھر وہ اس کے مطابق وہ یقین کر لیتا. اور یہ چیزیں آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ کچھ چیزیں لکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ فال، وہ طوطا جو ہے وہ نکالتا ہے اور ان کو دکھا دیتا ہے، اور اب یہ آپ کا یہ ہوگا. یا بعض لوگ خود جیسے ہمارے یہاں اب تو یہ بہت زیادہ چل پڑا ہے کہ بہت سارے لوگ کے پاس انہوں نے اپنا ایک حلیہ مخصوص سا بنا کے یہ عوام کو شو کرتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے عالم غیب سے خبریں لاتے ہیں، اور وہ چند ایک موکل ان کے پاس ہوتے ہیں، اور آپ کا جو مسئلہ ہے وہ اس کو سلجھانے کے لیے وہ آپ مجھے اتنی فیس دے دیں، اور پھر موکل سے بات ہوگی، اور پھر آپ کے مسئلے کے حل کے لیے ہم جو ہے وہ چلہ کاٹیں گے یا جو بھی کچھ کوشش کریں گے. تو یہ مسلمانوں کے اندر بھی اب بہت ساری رواج پائی، یعنی جو جہالت، جس جہالت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو نکالا تھا، وہ جہالت اب ایک ایک کر کے تمام مسلم معاشرے میں سرایت کر گئی ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو خالص مسلم معاشرہ نہیں ملے گا، کیونکہ لوگ اسلام سے دور ہیں، لوگ قرآن سے دور ہیں، لوگ اس تعلیم سے دور ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. دوسری تو ہم پرستانہ فال گیری ہے، جس میں زندگی کے معاملات کا فیصلہ عقل اور فکر سے کرنے کی بجائے وہمی خیال سے کیا جاتا ہے، یا اتفاقی شے سے کیا جاتا ہے، یا قسمت کا حال ایسے ذرائع سے معلوم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جن کا وسیلہ علم غیب ہونا کسی علمی طریقے سے ثابت نہیں، جیسے رمل ہے، نجوم ہے، علم جعفر ہے، شگون ہے، اور نچتر ہیں، اور فال گیری کے بے شمار طریقے اس میں شامل ہیں. ستاروں کے ذریعے ستاروں کا علم ہے، اور انگلیوں کی لکیریں ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں. تیسرا جوئے کی قسم کے وہ سارے کھیل اور کام جن میں اشیاء کی تقسیم کا دار و مدار حقوق اور خدمات اور عقلی فیصلوں پر رکھنے کی بجائے محض کسی اتفاق پر رکھ دیا جائے. یعنی بہت سارے لوگ پیسے ڈالیں اور جس کا نام آئے گا وہ سارے پیسے اس کو مل جائیں گے. یعنی بہت سارے لوگوں کی محنت کا صلہ کسی ایک شخص کے پلڑے میں ڈال دیا جاتا ہے اتفاقاً، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ حرام ہے، اور یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہاں قرآن اندازی کا صرف وہ طریقہ جائز ہے کہ جس میں کسی کا نقصان نہ ہو. اب ایک معاملہ ہے، اس کو سلجھانا ہے. فرض کریں 2 پلاٹ ہیں، دونوں بھائیوں کے ہیں، دونوں کی قیمت ایک جیسی ہے، دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہے.
ایک کو اب دونوں کہتے ہیں کہ میں نے یہ والا لینا ہے اور رائٹ والا لینا ہے، لیفٹ والے پہ کوئی جاتا نہیں، حالانکہ دونوں کی ویلیو ایک جیسی ہے، تو ایسے میں قرآن اندازی کی جا سکتی ہے کہ جس کا نام نکلا ہے اس کو وہ پلاٹ مل جائے، دوسرے کو دوسرا مل جائے۔ یعنی قرآن اندازی کا وہ طریقہ ہے جس میں کسی کا نقصان نہیں ہوتا، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں کہ جس میں آپ قسمت کو آزمانے کے لیے کہ کس کی قسمت اچھی ہے اور بہت سارے لوگوں کا مال جمع کر کے کسی ایک کی پلڑے میں جھولی میں ڈال دیں، تو وہ قرآن دازی کا طریقہ وہ اسلام میں حرام ہے۔ ذالکم فسق، یہ سب افعال فسق ہیں، نافرمانی ہیں۔ یعنی ایک طرف تم نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں، اور ہم نے جہالت کو چھوڑ دیا، ہم نے کفر کو چھوڑ دیا، اور ہماری جو زندگی بے راہ روی کا شکار تھی اس کو ہم نے ختم کر کے ایک راستے میں اپنے آپ کو ڈال دیا، اور پھر دوسری طرف تمہارے اندر وہ توہمات ہیں باطل کہ جو کہ اسلام سے تعلق ہی نہیں رکھتی، جو سراسر شرکیہ اور کفریہ ہیں، تو پھر یہ تو فسق ہے، یہ تو نافرمانی ہے کہ ایک طرف تم اقرار کرتے ہو اور عملاً تم نافرمانی کر رہے ہو۔ تو اقرار کی تصدیق ہی عملاً فرما برداری سے ہوتی ہے، کہ جب آپ نے اقرار کر لیا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے بندے ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے تابع ہو، تو پھر آپ کو نہ تو آپ کی عقل اس معاملے میں فیصلہ کر سکتی ہے کہ جو فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے دے دیا تو آپ اپنی رائے پیش کریں، کیونکہ ان کا فیصلہ حرف آخر اور سند ہے، اور جہاں پہ انہوں نے کوئی بات آپ کو نہیں سمجھائی یا کوئی حکم نہیں دیا، اس کو قصدن اللہ تعالیٰ نے نہیں بات کی، تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اگر نہیں بات کی تو اس میں آپ کی جو بہتر رائے ہوتی ہے، اجماع امت ہوتا ہے، وہ پھر آپ بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔